آپ سب کو میرے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی کو آنکھ یا کان سمجھا جاتا ہے۔ یہ عوام کو اچھا، میں ہمارے ایک اور گیسٹ بھی اور موجود ہیں یہاں پر، اور میں ان کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے تو ہمارے بڑے سینئر شاعر ہیں اور اردو مرکز کے سربراہ بھی ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب۔ میں ان کو جاوید شیخ صاحب میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سر مجھے اس تبدیلی کا پتہ نہیں تھا، معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ تو چلے جی، ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اپنے کوشچن آنسر کا اس میں آغاز کروں گی سب سے پہلے مصطفیٰ خان صاحب سے، کیونکہ ان سے یہ تیکھا سوال پوچھنا بڑا لازمی ہے کہ پاکستان میں جو پیکا ایکٹ ترمیمی بل جو 2024 میں منظور کیا گیا تھا، اس میں آن لائن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کنٹرول کرنے کا کرنے کے اختیارات میں غلط خبروں کو روکنا چاہتی ہے۔ اس میں آن لائن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کنٹرول کرنے کے اختیارات غلط خبروں کو روکنا چاہتی ہے گورنمنٹ، لیکن بل کی مبہم زبان ظاہر کرتی ہے کہ یہ بل صحافیوں کے لیے ایک دھمکی ہے، اور حکومت کسی بھی فیک نیوز کو یا قومی سلامتی کے خلاف کہہ کر کسی کو بھی سزا دے سکتی ہے۔ یہ جو کالا قانون ہے پیکا کا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر ہمیں اس کی وضاحت کریں کہ کیا ہے یہ قانون، پلیز۔ مصطفیٰ اللہ خان صاحب۔ ہلو، یہ کیا سوالات این آخری لمحات میں بنائے گئے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے سوری، آخری لمحوں میں بنے ہیں شاید یہ سوالات۔ نہیں، میں تھوڑا سا نا مجھے دیکھنے میں سمجھ گئی۔ آپ کو ہو سکتا ہے حیرت ہوئی ہو کالا قانون اور صحافیوں کی ضبط بندی وغیرہ۔ آپ کی پیدائش سے پہلے تو نہیں، لیکن مذہب تمہاری پیدائش سے بھی پہلے نہیں، لیکن ہماری پیدائش سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا۔ اچھا، اس زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ نہیں تھا، لہٰذا پیکا کی ضرورت بھی نہیں، تو اخبارات ہی ہوتے تھے، تو ضبط بندی جو ہے وہ ہوئی، اور وہ بھی کالا قانون تھا، اور اس کے ساتھ تحت بھی یہی اتیاچار کیا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو وہ جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا، بیسیکلی جو برٹش انڈیا کی نوآبادیہ کی حکومت تھی، اس نے کچھ اس طرح کے قوانین بنائے تھے، ان سے استنباط کر کے تو خان صاحب نے جو ہے الطاف بہور اور قدرت اللہ شاہ وغیرہ جو ہے ان کی مدد سے یہ تیار کیا شکنجہ، اور نیشنلائز بھی کیا کئی اداروں کو۔ تو یہ ہم تب ہماری جو مجھ سے پہلی نسل اور اس سے پہلی جو نسل ہے وہ تب سے آتی ہے، تو ہمارے لیے یہ نہیں۔ میڈیمز جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، پہلے اخبارات تھے، پھر ریڈیو شامل ہو گیا، پھر ٹی وی آ گیا، پھر اب انٹرنیٹ آ گیا، لیکن ہر میڈیم کا شکنجہ سیم وہی ہے جو کہ نوآبادیاتی دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو اس اچنبھا ہوا ہو کہ صاحب یہ 2024 میں کیا ہو گیا یا 2016 میں کیا ہو گیا۔ ہمارے لیے تو یہ ہمیشہ سے چوہے بلی کا کھیل رہا ہے، اور یہ چلتا رہے گا۔ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ کوئی ایسی آئیڈیل حکومت آ جائے گی، کوئی ایسی ریاست بن جائے گی کہ جہاں وہ کہیں گے جی جو آپ کو کہنا ہے کہیں، اور ہمارے اندر قوت برداشت بڑھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تو ریاستیں جو ہیں وہ ان کو جو بات عوام کو آج سمجھ میں آ رہی ہے، ریاست کو 50 سال بعد سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا ان کا سست دماغ ہوتا ہے۔ تو جب تک انہیں سمجھ میں آتی ہے زمانہ اور آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، تو یہ چلتا رہے گا معاملہ، مجھے کوئی حیرت نہیں۔
بہت شکریہ, آپ نے بڑا تفصیلاً اپنے سوال کا جواب دیا. میرا اگلا سوال جو ہے سائمہ ہارون صاحبہ سے ہے, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا سے ہماری خواتین کی جو تعداد ہے بہت کم ہے, اور یہ ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ انہیں بھی کافی تگ و دو کرنی پڑی ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے. یہ یو کے اندر چند صحافی ہیں جن میں سائمہ ہارون کا نام بھی شامل ہے, اور یہ گزشتہ 10 سالوں سے اس پہ کام بھی کر رہی ہیں. سائمہ, میرا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ خواتین میڈیا میں آنے سے کیوں کتراتی ہیں, کیا وجہ کیا ہے, کیا مرد ان کو موقع نہیں دیتے؟ یہ آپ ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اس کے لیے تھوڑا نروس ہونا بھی میرا بنتا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ سینئر جب ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک جونیئر کو ڈرنا تو بنتا ہے. تو لیکن ایز اے خاتون اگر آپ بات کریں کہ صحافت میں خواتین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور خاص طور پر ہمارے جو پاکستانی صحافت ہے اس کے اندر اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 40% خواتین ہوں گی جو صحافت میں ہیں, لیکن پاکستان میں تقریباً 5 سے 7% ان کی تعداد ہے. اور یہاں پر برطانیہ کے اندر اگر ہم پاکستانی خواتین کی اگر بات کریں تو بہت کم ہے جو پاکستانی صحافت کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. ان کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جب وہ باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے. معاشرتی طور پر, سماجی طور پر ان پر بہت پریشر ہوتا ہے. بحیثیت خاتون ان پر پریشر ایک ہوتا ہے کہ کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہو تو صحافی, جیسا کہ ابھی وسعت اللہ خان صاحب نے کہا کہ صحافیوں پر ہمیشہ ان کی زبان بندی کروائی جاتی رہی ہے, لیکن خاتون ہونا ہی اس کو پہلے معاشرہ ہمارا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب وہ باہر نکلتی ہے تو ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی بھی خاتون جب باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلا جو اس کو پریشر محسوس ہوتا ہے وہ فیملی پریشر بھی ہوتا ہے. بعض اوقات جب سوسائٹی کے اندر وہ جب کام کرنے نکلتی ہے تو جس طرح صحافیوں کو, مرد صحافی حضرات کو جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خواتین کو وہ دگنا ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ بحیثیت عورت انہوں نے ایک اپنی گھریلو ذمہ داری بھی نبھانی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافت بھی کر رہی ہیں. تو اس سلسلے میں اگر اپنی یہاں پر ایک ایگزامپل دینا چاہوں کہ میرے ساتھ میری فیملی کی سپورٹ رہی, خاص طور پر میرے ہسبینڈ کی ہمیشہ سے سپورٹ رہی جہاں جانا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو اکثر ٹریول کرنا پڑتا ہے. میں یہ 2017 کی بات ہوگی, یہاں پر لندن برج پر ٹیرر اٹیک ہوا تھا, تو جو دہشت گرد تھا اس کا تعلق برمنگھم سے تھا. اور اس دن جس دن یہ اٹیک ہوا اس کے 2 دن بعد مجھے میرے ڈیسک سے فون آتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں, وہ کیونکہ برمنگھم سے اس کا تعلق ہے تو آپ نے اس دہشت گرد کے گھر کے باہر جانا ہے, وہاں پر انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. تو میں 2 دن کے بچے کو لے کر, 2 دن کا میرا بچہ تھا, میں 2 دن کے بچے کو لے کر ڈرائیو کر کے وہاں پر میں گئی اور میں نے جا کر اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھائی. تو یہ اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں جو فیس کرتے ہوئے خواتین اکثر ڈرتی ہیں, اور اگر فیملی کی سپورٹ ساتھ نہیں ہے تو وہ یقیناً وہ کچھ نہیں کر سکتی. بہت شکریہ سائمہ. میں اسی سوال کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گی, کیونکہ پاکستان میں آن لائن جو خواتین کے ساتھ جو ہراسانی ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور پیکا کا قانون کے بعد جیسے اس خواتین کافی آگے بھی آئی ہیں اور انہوں نے بہت سارے کیس بھی رجسٹر کروائے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو آن لائن ہراسانی ہے اس میں خواتین میں نے یہ دیکھا ہے, جو ریکارڈ پڑا ہے کہ خواتین پھر بھی بہت ہچکچاتی ہیں اپنے جو کیسز ہیں ان کو رجسٹر کرتے ہوئے, تو یہ ڈر کیوں ہے ہماری خواتین میں؟ یہ سب سے پہلا جو ڈر ہے وہ بدنامی کا ڈر انہیں ستاتا ہے, کیونکہ ایک خاتون کو بدنامی کے ڈر سے ڈرانا آج کے اس معاشرے میں بہت آسان ہے. اگر آپ کو سوشل میڈیا پر جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل AI جنریٹڈ ہر طرح کی ویڈیوز, ہر طرح کے فوٹوز ایڈٹ کر کے جس طرح سوشل میڈیا پر پھیلا دیے جاتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر مختلف صحافی جو خواتین ہیں ان کو اس طرح کی جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو بدنامی کا ایک جو ڈر ہے, فیملی پریشر, جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اس کی وجہ سے وہ خاص طور پر, کیونکہ انٹرنیٹ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بات جو پہلے اگر کوئی بدنامی ہوتی تھی تو شاید اس میں وقت لگتا ہوا ہوگا, لیکن اب وہ بات منٹوں میں, سیکنڈوں میں, بلکہ پوری دنیا میں آپ
پھیلا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فیک نیوز کی بھی بات کی, تو فیک خبر جو کہ 70% جلدی پھیلتی ہے انٹرنیٹ پر, اس کی وجہ سے یہ ڈر بھی شاید خواتین کو ستاتا ہے کہ وہ اس طرح کھل کر وہ سامنے نہیں آتی. بہت شکریہ سائمہ, آپ نے بہت اچھا اور دلیل جواب دیا ہے. اب فیک نیوز کی بات آئی ہے تو میں ایک یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گی مظفر آپ سے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام کو معتبر خبر اور جھوٹی خبر میں کیسے فرق کیا جائے, کیونکہ یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی سچی خبر ہے, کون سی جھوٹی خبر ہے, اور کیسے اس چیز کے اندر عوام جو ہے تمیز کرے. بنیادی طور پہ بہت شکریہ. بنیادی طور پہ ہم رہتے ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ جو ایج تھی اس سے گزر کے پوسٹ ٹروتھ ایج میں آ گئے. یہ جو ایج ہے یہ بیسیکلی پوسٹ ماڈرنزم بھی ایسی تھا کہ وہ بنیادی طور پہ کنفیوژن کی ایج تھی, کلیئرٹی نہیں تھی, چیزیں جو تھی فریگمنٹیشن تھی, چیزیں جیسے ٹیلی ویژن اسکرین میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک ہی وقت میں 3-4 چیزیں اکٹھی نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ یو کین ناٹ ڈیسائڈ کہ کون سی چیز کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. اسی طرح جب سوشل میڈیا آ گیا تو سوشل میڈیا نے اس کو زیادہ بڑھا دیا, اس فنومینا کو, اور اس فنومینا میں یہ ہو گیا کہ آپ بالکل فوری طور پہ ایک عام جو ویور ہے یا دیکھنے والا ہے وہ بالکل اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو صفٹ کر سکے یا اس کو کلیئرٹی لے سکے کہیں سے, کیونکہ ٹرائی اینگولیشن یا اتھینٹیکیشن کا کوئی پروسیجر یا کوئی ہے نہیں ہمارے پاس راستہ. سو اس کے لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس نے رہنا ہے, کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ آپ کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ اس کو فوری طور پہ اس کی جو پروپیگیشن ہے اس کو روک سکیں. تو اور اس کا جو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک جو میڈیا ہے جس میں سوشل میڈیا الیکٹرانک دونوں شامل ہیں, وہ جو بڑے ایجنٹ ہیں جسے ہم کلونیل ایجنٹ کہہ رہے ہیں, فاشسٹ اداروں کے ایجنٹ ادارے کہہ لیں, یا ایسے ادارے جو انفلوئنس کرتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ, ہمارے نارمز پہ, ان کا ایک ایجنٹ کے طور پہ اس کا رول ہو گیا. سو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو رول ہے ایک ذمہ دار صحافت کا, وہ بہت زیادہ یعنی کمپرومائز ہو گیا اس لیول پہ کہ اس نے اس کو صرف اپنی سروائیول کی پڑ گئی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس انڈسٹری کو یا اس بزنس کو چلاتے رہیں. ایک ریزیلینس رہی ہے ہر دور میں جرنلسٹوں کی, اور انہوں نے ایک فیب رہی ہے ایسے لوگوں کی, لکھنے والوں کی اور بولنے والوں کی, جو ان کا کردار رہا ہے کہ وہ اس کو روکتے رہیں. لیکن مجموعی طور پہ اس وقت سروائیول ہے, اس وقت کسی کی کوئی توجہ نہیں. میں تو اس سطح تک جا رہا ہوں کہ سیکیورٹائز کر دیا گیا ہے اس نیریٹو کو میڈیا کے تھرو جو انفلوئنس کرتا ہے پولیٹیکل اور ریلیجیس نیریٹو پاکستانی سوسائٹی میں. تو ایسی صورت میں فیک نیوز کا ہونا ایک لازمی امر ہے. اس کے لیے کوشش جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے, لیکن آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ دور بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا, اور دیکھنے والا سننے والا جو ہے وہ فیک نیوز کے بارے میں فوراً اسے پتہ چلتا ہے. جیسے لکھنے والا جو ہے, شاعر ادیب جو ہے, ہم فیس بک پہ عموماً ہوتے ہیں, ہماری شاعری آتی ہے یا اور چیزیں آتی ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون صحیح جینون ہے, کون جینون نہیں ہے, یا کون جو ہے وہ کس لیول کا ہے, کون بڑے لیول کا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ جو دیکھنے والا ہے, پڑھنے والا ہے, وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیک نیوز کی وجہ سے جو معاشرے میں ایک عجیب ایک بے چینی پھیلتی ہے, تشویش پھیلتی ہے, کیونکہ فوری طور پہ جو ایک رد عمل فیک نیوز کی وجہ سے آتا ہے وہ سوسائٹی میں ایک ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے, اور بعض اوقات بہت سارے اس کی وجہ سے فسادات بھی ہو جاتے ہیں, اور دوسری جو لوگوں کو غلط انفارمیشن کی وجہ سے یہ چیزیں اٹھانی پڑتی ہیں. بہرحال ہم اس موضوع کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں کہ دنیا کو, اچھا سب سے پہلے تو خوش آمدید. آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ میں نے پہلے کوشچن کرنا ہے, اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. آپ کے گھر میں آپ اور آپ کے 2 بھائی اور بھی صحافت سے وابستہ ہیں, 3 صحافی آپ کے گھر میں رہتے ہیں, لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے گھر کا ایک پارٹ ہے. تو آپ کو کبھی اپنی
जो फराइज की अदायगी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से थ्रेट तो नहीं आएगी? एस्टेब्लिशमेंट को हम अपने घर से दूर रखते हैं। हम कराची में होते हैं, वो पिंडी में होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन हम वो रिटायर हैं। लेकिन कभी कभी वो एक खुफिया कॉल भी आती है ना, तो कभी ऐसी कोई कॉल तो आपके पास नहीं आई? कॉल्स तो बहुत आती रहती है। देखिए, जो आपने बात की, मैं जो मकसद से बात की है पैका और फेक न्यूज़, मुझे जर्नलिज्म करते ऑलमोस्ट 42 इयर्स हो गए। मैंने पाकिस्तान में सहाफ़त पर, मीडिया पर ऐसी पाबंदियां पहले कभी नहीं देखी। सेंसरशिप का ज़माना हमने देखा, अखबार से एक क्लिपिंग निकाल दी जाती थी, सब कुछ निकाल दी जाती थी। ये मैंने कभी नहीं देखा या कभी नहीं सुना कि आप ये टिकर्स नहीं चला सकते, ये टिकर्स चला सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये नहीं चला सकते, बल्कि ये भी कि ये चला सकते हैं। पहले कभी बहुत से थ्रेड्स वगैरह तो सहाफ़त का हिस्सा रहते हैं उसमें, और ये जो कवानीन है, ये जब पाबंदी लगती है या सख्ती होती है तो वो किसी कवानीन का सहारा नहीं लिया जाता। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें आप यूँ समझें कि अगर मैं ट्रम्प के नोबेल प्राइज़ की या नोबेल इनाम की तजवीज़ पर के खिलाफ कोई कॉलम लिखूं तो वो कॉलम नहीं छपेगा। मुझे इसकी इजाज़त नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये खबर नहीं चली, उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन नहीं चली किसी टेलीविजन पर। इंस्ट्रक्शंस थी कि नहीं चलेगी। नेपाल, बाकी तो छोड़े, अपने मुल्क को तो छोड़े, नेपाल की अपराइजिंग को पर हम यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये जो पैका या इस तरह की कवानीन, जिस तरह वसत ने कहा प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, कभी पैमरा, कभी इस तरह की चीजें, ये एक अनडिक्लेयर्ड मीडिया मार्शल लॉ है। और ये उस तरह का मार्शल लॉ है कि जिसमें अगर आप मदासराई करेंगे तो आपको इश्तिहारात की भरमार होगी, और अगर आपने तनकीद की, आपने तनकीदी वो की, तो जो कंसर्न जर्नलिस्ट है उसके साथ जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आपके कमर्शियल विड्रॉ कर लिए जाएंगे, आपके चैनल को उठा के आखिरी नंबरों पे डाल दिया जाएगा। अब ये किसी कवानीन के तहत नहीं हो रहा। और अब जो सिलसिला हो रहा है उसमें बहुत सी इवन हुकूमती सतह पे भी छोड़ दें, सरकारी सतह पे भी छोड़ दें, कोई भी कारोबारी शख्स, कोई भी शख्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक दरख्वास्त देगा, ये भी पैका के तहत आप पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त नहीं दे सकते ये, लेकिन यहाँ केसेस पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें। तो मार्शल लॉ तो छोड़े, किसी सिविलियन गवर्नमेंट में भी जो इस वक्त सूरत हाल है, वो मैंने तो कभी इस तरह की सूरत, सहाफ़ी जेल भी गए, सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां भी दी, कोड़े भी खाए, ये सारी चीजें हुई, लेकिन बिटवीन द लाइंस लिख लिया करते थे जर्नलिस्ट उस सिचुएशन में। ये जबकि मीडिया का एक्सप्लोरेशन इतना है, देखिए फेक न्यूज़ फिनोमेना भी नया नहीं है, कभी भी हमेशा से फेक न्यूज़ रही है, फैक्ट्स फेक्स दोनों रहे, क्योंकि मीडिया फैल इतना गया है कि एक खबर आती है तो वो जिसके हाथ में मोबाइल है उसके पास वो खबर आ जाती है वो। और वो इस वजह से डिसइंफॉर्मेशन ज़्यादा फैलती है, इस वजह से फेक न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि आप फैक्ट्स पर मबनी खबरों की इजाज़त नहीं दे रहे। जब भी आप इंफॉर्मेशन को किल करेंगे हमेशा डिसइंफॉर्मेशन फरोग पाएगी। मैं इसी सवाल के हवाले से मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँ। नज़र आप क्योंकि सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए और काफ़ी काम करते रहे हैं, गुज़श्ता 40 साल से आप काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वैसे भी सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक मुल्क समझा जाता है और सहाफ़ियों को मुख्तलिफ अदवार में उठाया भी जाता रहा है, उन पर तशद्दुद भी किया जाता रहा है और उनके ऊपर
مقدمات بھی بنائے جاتے رہے، لیکن ہم نے آج تک ان مقدمات کا کبھی فیصلہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سلسلے میں آپ کی صحافتی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے وہ جو آپ بات کری نا، وہ بات ہے جن صحافیوں کا قتل ہوا، جو صحافی مارے گئے، ان میں 2 یا 3 کیسز ایسے ہیں کہ جن کے مقدمات کا فیصلہ ہوا بھی، پھر وہ فیصلہ اپیل کے لیول پہ جا کے چھوٹ گئے، بہت سے لوگ چھوٹ گئے اس میں۔ مقدمات تو بے شمار بنتے ہیں، مقدمات بنانے کا مقصد کیس چلانا نہیں ہوتا، مقدمات بنانے کا مسئلہ مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہراس کیا جائے، کہ آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے، آپ کو غائب کیا جا سکتا ہے، آپ کو لاپتہ کر دیا جا سکتا ہے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسے بھی جرنلسٹ ہیں جو لاپتہ ہوئے اور اس کے بعد آ کے ان کی زبان میں وہ طاقت نہیں رہی، اس میں بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اس میں جو جرنلزم ہو رہی ہے اس پر بھی 2 رائے ہیں کہ کیا واقعی جرنلزم ہو رہی یا نہیں ہو رہی، کیا واقعی ہم ایتھیکلی چیزوں کو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو پریشرز ہیں، جو گورنمنٹ کے پریشرز ہیں یا جو ان سین پریشرز ہیں یا جو نامعلوم افراد کے پریشرز ہیں جن کا سب کو معلوم ہے، وہ جو پریشرز ہیں وہ پرسنل لیول پر بھی آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں، مالکان کے لیول پہ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، ایڈیٹرز کے تو اب انسٹیٹیوشن نہیں رہے۔ تو یہ جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے مین اسٹریم چینلز کی، مین اسٹریم میڈیا اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہا ہے، اور اس کی بہت حد تک ذمہ داری حکومت کی ہے، کیونکہ جب آپ جو ہے یہ ججز کی خبر نہیں چلنے دیں گے تو وہ دوسرا آدمی سوشل میڈیا پہ تو وہ دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کو کیوں پھر وہ آپ کے چینل کو کیوں دیکھے گا؟ اب یہ کوئی سوال حکومت سے کرے کہ جو چیز وہاں نہیں چل رہی یا وہاں چل رہی ہے وہ یہاں کیوں نہیں چل رہی؟ کراچی ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا، اس پہ ٹارگٹ کیا گیا چائنیز انجینئرز کو، چینلز کو یہ کہا گیا کہ ایک ٹینکر میں آگ لگ گئی، جو انیشل خبر چلی تھی۔ تو جب تصدیق ہوئی کہ نہیں آگ نہیں لگی، اٹیک تھا کچھ چائنیز کے اوپر، تو پھر یہ کہا گیا کہ نہیں وہ آگ والی خبر ہی چلاتے رہے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ فیک نیوز چلاتے رہے۔ تو یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے فیک نیوز پروان چڑھتی ہے، ڈس انفارمیشن جو ہے جگہ لیتی ہے اپنی، چونکہ آپ انفارمیشن کو نہیں پھیلنے دے رہے، انفارمیشن کو کل کر رہے ہیں آپ اس میں۔ اسی لیے میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن It's actually a ministry of disinformation. بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیل اس کا میرے سوالوں کا جواب دیا۔ چلیں جی، اب میں ڈاکٹر جاوید صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ بڑے ہمارے سینئر محترم شخصیت ہے لندن کی، کون ہے جو ان سے واقف نہیں ہے، اردو مرکز کے سربراہ ہیں اور اردو کی فروغ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا میرا کوشچن ہے کہ مستقبل میں پاکستان میں میڈیا پر عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں؟ میڈیا میں تو جتنے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ دائیں طرف میرے مظہر عباس صاحب بیٹھے ہیں، بائیں طرف میرے وسعت اللہ بیگ صاحب بیٹھے ہیں۔ تو میں اس قدر شکر گزار ہوں جس کا حساب نہیں، اکرم خان خانی کا، کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں پہ بٹھایا گیا۔ تو اردو کے حوالے سے تو میں 57 برس سے کام کر رہا ہوں، جس روز سے آیا ہوں اس روز سے میں 57 برس۔ ذرا تالیوں کی گونج کی آواز آنی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ سن 70 کے اوائل میں جب یہ لوگ یورپین یونین جوائن کر رہے تھے تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ ایک ہمارے ہوتے تھے سر کیتھ جوزف، جو کہ ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، اس کے
वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो वो उस ज़माने में उन्होंने मुझे ये कहा, क्योंकि मैं BMA की मीटिंग्स में जाया करता था, तो उस ज़माने में उन्होंने मुझे ये कहा कि उनसे दोस्ती हो गई। तो बाद में जब सन 73 में मार्च का महीने में तो उन्होंने वो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन हुए, तो तब मैंने उन्हें जाके कहा कि आप किस ज़बान को यूरोपीय ज़बान समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो यूरोप के लोग बोलते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई हम लोग 3 मिलियन हैं और हम उर्दू बोलते हैं, और आप उर्दू को उस पर तरजीह दीजिए बाकी जमातों पे, तो बाकी ज़बानों पे। तो उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली और मुझसे कहा कि फ़ौरन ये 17,500 बच्चे उस वक्त उर्दू का इम्तहान दे रहे थे, अब 26,500 बच्चे जो हैं वो उर्दू का इम्तहान दे रहे हैं। तो A लेवल को आप देखिए कि किस तरीके से, और एक ज़माना था जबकि उर्दू को सरकारी ज़बान नहीं समझा जाता था, और आजकल सरकारी ज़बान समझा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा भी एक हाथ है। जी, मेरा अगला सवाल वसतुल्लाह खान साहब से है कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदरूनी सिंध के जो इलाके हैं ख़ास तौर पे, वहाँ के सहाफ़ी दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एक तरफ तो उनके ऊपर रियासती दबाव है, दूसरी तरफ अस्करियत पसंद जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी उनको ख़तरात लाहक हैं। और हम अगर देखें तो पाकिस्तान में दर्जनों सहाफ़ी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और बलूचिस्तान में खासी गंभीर सूरत हाल है। और बलूचिस्तान में सहाफ़ियों को खुल के किसी, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही खुल के बात नहीं की दी जाती, लेकिन ख़ास तौर पे हम अगर बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर जो सहाफ़ियों की इस वक्त सूरत हाल है और जो उनकी जान को ख़तरात लाहक है, क्या आप क्या समझते हैं कि उसमें उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इज़हार राय की आज़ादी के लिए क्या इक़दाम करने? 2015 तक कराची में भी यही सूरत हाल थी जो आपने अभी बलूचिस्तान की बात की है, कि भाई आप बैठिएगा कि लेटिएगा, कुछ इस तरह का जुमला वहाँ सुनने को मिलता था 30 साल तक। खैबर पख्तूनख्वा को भी शामिल कर लें उसमें, गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर लें, आज़ाद कश्मीर को भी हम कर लेते हैं शामिल, और बलूचिस्तान तो खैर है ही। और पंजाब में भी ये है कि जो हतक इज़्ज़त का कानून है, अभी हालिया जो तरमीम हुई है पंजाब असम्बली में, तो उन्होंने कानूनी तौर पे जो भी तौहीन करेगा सरकारी हुक्काम की, उसको भी नस्ल डाली जा सकती है। तो हम पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, तो हम अपने इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वसतुल्लाह खान साहब, डॉक्टर जावेद इकबाल, नज़र अब्बास, असद और सालमा। मैं इसको ख़त्म करने से पहले आपको कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की ज़िंदगी सिर्फ एक पेशा वराना जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ख़तरनाक जद्दोजहद भी है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की हिफाजत का मसला सिर्फ मीडिया का नहीं, बल्कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का भी। जब सहाफ़ी महफूज होंगे तो वो बिला खौफ व ख़तर सच को बयान कर सकेंगे। एक आवाज़ को ख़त्म करना पूरी एक दास्तान को ख़त्म करना है। माशरे के हक़ाइक़ को दुनिया तक पहुँचाने वाले सहाफ़ी ही सच्चाई की आखिरी हद है। बहुत शुक्रिया। तो मारवी को बुलाते हैं आप लोगों के लिए अजरक, हमारे स्कूल का तोहफा। आइए मारवी, हमारी प्यारी बेटी मारवी सिंह को अजरक देगी।
सबसे पहले सैफुल्लाह साहब को, जावेद शेख साहब को, मुजफ्फर साहब के लिए अजरक जो है हमारे सिंध की बड़ी स्पेशल सौगात है, और हमारे जो डॉक्टर सदकी साहब हैं वो हमेशा बाहर से आने वालों को और होने वालों को सबको इससे ये इनाम देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर एक तस्वीर ले लीजिए सामने से, लाल को छोड़े आप नीले से ले लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवाज, बहुत शुक्रिया।